ہر شخص کامیابی کے پیچھے ہے، دن رات اسی محنت اور کوشش کے اندر رہتا ہے کہ مجھے کامیابی مل جائے، دن رات کھپتا ہے، کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے کہ پیسے حاصل کر لوں، فلاں گاڑی خرید لوں، میں پھر کامیاب ہو جاؤں گا، بنگلہ بنانا ہے، اس کے بعد کامیابی کو پہنچ سکتا ہوں۔ ذرا دیکھنا یہ ہے کہ کامیابی کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائے۔ کیا پیسہ آ جانے کے بعد بندے کو سکون مل جاتا ہے؟ نہیں ملتا، ہر وقت اسی پریشانی میں لگا رہتا ہے، کہیں یہ چوری نہ ہو جائیں، ڈاکہ نہ پڑ جائے، ضائع نہ ہو جائیں، گر نہ جائیں۔ ان کو سنبھالنے میں، ان کو سمیٹنے میں، ان کی حفاظت کے اندر ہر وقت بندہ پریشان رہتا ہے۔ گاڑی حاصل کر لینے کے بعد بندہ اس کی دیکھ بھال، اس کو سنبھالنے میں، اس کی حفاظت میں اپنا جو ہے وہ وقت گزارتا ہے، پریشان رہتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے۔ یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ جب بندے کو اس کی منزل مقصود مل جائے، کامیابی مل جائے، اس کے بعد وہ اطمینان سے، سکون سے بیٹھ جائے، کوئی پریشانی اس کو لاحق نہ ہو، کوئی ٹینشن اس کے دل کے اندر نہ ہو، بالکل مطمئن ہو کر وہ بیٹھ جائے، کامیابی یہ ہے۔ اور وہ کامیابی کیا ہے؟ وہ کامیابی یہ ہے کہ رب کائنات نے فرمایا کہ وَمَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، کہ کل قیامت کے دن جس شخص سے عذاب کو ہٹا لیا گیا، جس کو عذاب سے محفوظ کر لیا گیا، بچا لیا گیا، تحقیق اس پر رب کی رحمت ہوگی، اور جس پر رب کی رحمت ہوگی ذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اس کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ آخرت کے دن جس شخص کو فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ کہہ دیا جائے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَقَدْ فَازَ، تیرے لیے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور حقیقی معنوں کے اندر کامیابی بھی یہی ہے کہ جس کو کہہ دیا گیا کل قیامت کے دن رب کے دربار میں کھڑا ہے، رب نے یہ اعلان کر دیا کہ اے میرے بندے، تجھے جہنم سے بچا لیا گیا ہے، جنت تیرا ٹھکانہ بنا دیا ہے، جنت کے اندر میں رب نے تیرے لیے محلات تیار کیے ہیں، رب میری رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، جا تو جنت میں چلا جا۔ اس شخص کے لیے حقیقی معنوں کے اندر وہ شخص کامیاب ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کا تمام پیسہ لے جانا، تمام جو ہے وہ عہدے حاصل کر لینا، پوری دنیا کے اندر شہرت حاصل کر لینا، بڑی سے بڑی گاڑی حاصل کر لینا، اونچے سے اونچا محل تیار کر لینا، یہ کامیابی نہیں۔ اگر یہ کامیابی ہوتی، اگر رب کے ہاں سونا چاندی، پیسہ، مال و دولت، نوکر چاکر رکھنا کامیابی ہوتی تو رب کائنات کبھی بھی اپنے قرآن کے اندر قارون کا تذکرہ خسارہ پانے والوں، زمین کے بدترین لوگوں کے اندر ان کا شمار نہ کرتا۔ رب کائنات نے فرمایا فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، کہ پھر قارون اپنی قوم کی طرف نکلا، زینتی، اپنی زیب و زینت کو اختیار کر کے، اپنا سونا چاندی لے کر، نوکر چاکر، ساز و سامان، اچھے کپڑے پہن کر، تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ اپنے قوم کی طرف نکلا۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دعوت دی کہ رب نے تجھے یہ مال عطا کیا ہے، اس میں سے زکوٰۃ نکال۔ وہ کیا کہتا ہے کہ یہ جو مال مجھے ملا ہے یہ میرے علم کی وجہ سے ہے، میری خود کی طاقت، میرے خود کے بلبوتے پر میں نے اس کو حاصل کیا ہے، اپنی ذہانت پر، اپنے علم کی وجہ سے میں نے اس کو حاصل کیا ہے، کسی نے میرے اوپر احسان نہیں کیا، میں کیوں زکوٰۃ دوں اس میں سے؟
تکبر کیا، دولت کے اوپر غرور کیا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، میں رب کائنات نے اس تکبر کرنے والے کو، اس دنیا کی مال و دولت کو اپنی کامیابی سمجھنے والے کو، اس کے سار و سامان سمیت میں نے زمین کے اندر دنسا دیا، اور آج تک وہ دنسایا جا رہا ہے، قیامت تک وہ زمین کے اندر دنسایا جاتا رہے گا۔ تمام اس کے اہل و عیال، گھر بار، سونا چاندی، نوکر چاکر، ہر چیز کے سمیت اللہ تبارک و تعالی نے اس کو زمین میں دنسا دیا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ مال و دولت، سونا چاندی یہ کامیابی نہیں ہے۔ اگر طاقت، شہرت، عہدہ کامیابی ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی فرعون کا تذکرہ ایسے نہ کرتا کہ فرعون کو کہتا تھا کہ یہ مصر کی بادشاہت یہ میری ہے، میں اس کا خدا ہوں، یہ میرے بندے ہیں، ان کو چاہیے کہ میری عبادت میں اپنی زندگی کو گزاریں، مجھے اپنا خدا مانیں، یہ مصر کے اندر جو نہریں، جو سمندر، جو دریا چلتے ہیں، یہ میری ملکیت ہے، میرے بل بوتے پہ چلتے ہیں۔ اس نے خود کو خدا ظاہر کیا۔ رب کائنات نے فرمایا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، میں رب نے اس پر اپنے غضب کا کوڑا مارا، اس کو تباہ کر دیا۔ اسی سمندر کے اندر میں رب نے اس غرور کرنے والے کو، تکبر جو ہے وہ غرق کر دیا، کہ جو وہ کہتا تھا یہ میری ملکیت ہے، میں اس کا خدا ہوں، یہ سب کچھ میرے انڈر میں ہے، میں دنیا کا کامیاب ترین انسان ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا کہ میں نے اسی سمندر کے اندر اس کو غرق کیا ہے اور اس کو بتلایا ہے کہ دنیا کی بادشاہی کامیابی کا راز نہیں ہے، حقیقی معنوں کے اندر کامیابی یہ ہے کہ تو میں رب کی عبادت کے اندر اپنی زندگی کو گزارے، میرے پیغمبر کی اطاعت و فرما برداری کے اندر تو اپنی زندگی کو گزارے، میں اللہ تبارک و تعالی تجھے کل قیامت کے دن جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دوں، یہ کامیابی۔ اور رب نے یہ زندگی انسان کو اسی مقصد کے لیے عطا کی کہ تو حقیقی کامیابی کو حاصل کر لے۔ اگر اس دنیا کے مال و دولت کے پیچھے تو اپنی زندگی کو ضائع کر لے گا، اپنی زندگی کا حقیقی مقصد بھول کر تو اس فانی دنیا کے پیچھے چلے گا، تو آخرت کے دن سوائے تیرے لیے خسارہ، حسرتیں، وبیلہ کرنے کے تیرے لیے اور کچھ نہیں ہوگا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان تو بڑی تیزی کے ساتھ میں رب کی طرف ملاقات کے لیے آ رہا ہے، بڑی تیزی کی طرف، لمحہ بہ لمحہ تیری زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے، یہ آرام نہیں کرتی، تیری مدت ختم ہوتی جا رہی ہے، بہت جلدی تو میں رب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اور اس دن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایک شخص آئے گا کہ جس کو اس کے دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال پکڑایا جائے گا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ جب اس کو دائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال پکڑایا جائے گا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ خوشی کے ساتھ اچھلتا ہوا، کودتا ہوا، خوشی کا اظہار کرتا ہوا اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹے گا، خوش ہوگا کہ مجھے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑایا گیا، میں کامیاب ہو گیا ہوں، مجھے کامیاب کر دیا گیا ہے، جو امتحان، جو سبق رب نے مجھے دیا تھا میں نے اس کی مکمل تیاری کی ہے، آج امتحان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کامیاب کر دیا ہے، میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں پکڑایا گیا ہے، جنت کے اندر جو ہے وہ میرے داخلے کا اعلان کر دیا ہے، جنت کے اندر رب نے میرے لیے محل بنایا ہے، وہ خوشی کے ساتھ لوگوں کو بتلاتا ہوا اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹے گا۔ اور دوسرا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، وَإِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کہ وہ دنیا کے اندر اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش رہتا ہوگا، دنیا کے اندر اپنے اہل و عیال کے ساتھ بڑا خوش رہتا ہوگا، بڑا پیسہ ہوگا اس کے ساتھ،
بڑی دنیا اس نے حاصل کی ہوگی، بڑی شہرت ملی ہوگی، بڑے عہدے پر فائز ہوگا، بڑی اچھی گاڑی، بڑی اچھی کوٹھی اس نے تیار کی ہوگی، لیکن اب کہے گا کہ آج کے دن مجھے زندہ کیوں کیا گیا، آج کے دن مجھے کھڑا ہی کیوں کیا گیا، کہ جو دنیا کے اندر خوشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ رہتا تھا، ساری دنیا کو حاصل کر لیا تھا اس نے، لیکن آج کے دن وہ کہے گا کہ مجھے کھڑا ہی کیوں کیا گیا، میں زندہ ہی کیوں ہوا، حسرتیں کرے گا، وویلیں کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس کی مدد کرنے والا یا اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ زندگی رب نے ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے عطا کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن اپنوں کے بیگانوں کے جنازے اٹھاتے ہیں، اعلانات سنتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو دفناتے ہیں، لیکن خود کو بھول جاتے ہیں۔ خود کو نہ بھولیں، یہ وقت ہے اپنے آپ کو کل کے لیے بچا کے رکھنے کا، کہ کل کے دن کے جب ہمیشہ رہنے والی زندگی کے ساتھ میرا واسطہ پڑے گا تو اس دن میں اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں جب کھڑا ہوں تو رب کائنات مجھے ان لوگوں کی صف میں شامل کر دے کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ اے میرے بندے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے، تو جنت میں داخل ہو جا۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے اپنی خواہشات کو مارنا پڑے گا، اس کے لیے اپنے آپ کو من یطع اللہ و رسولہ کے قاعدے کے اندر ڈالنا پڑے گا، اس کو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے دائرے میں لانا پڑے گا کہ رب کائنات جو احکامات اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ اپنے پیغمبر ہمارے تک پہنچائے ہیں ان کو اپنانا پڑے گا، کہ اپنی زندگی کے شب و روز، لیل و نہار، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، اپنے دنیا کے معمولات تمام تر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر لانا پڑیں گے، تب جا کر کل قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا کہ اس سے عذاب کو ہٹا دیا گیا ہے، اس پر رب کی رحمت ہو گئی ہے، یہ کامیاب ہو گیا۔ اگر ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزاروں جیسے میرا نفس کہتا ہے، جیسے میرے دل کی تمنا ہے، اور ساتھ یہ بھی خواہش رکھوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے جنت میں داخل کر دے، تو بھائی یہ کام ایسے نہیں ہوگا۔ کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کے اندر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایسا شخص کہ جس کے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا گیا ہے، اس کو جنت کے اندر ایک غوطہ لگوا کر باہر نکالا جائے گا۔ وہ شخص کہ جس نے دنیا کے اندر کبھی کوئی سکھ، اطمینان، سکون دیکھا ہی نہیں ہوگا، کہ ساری زندگی پریشانی میں، مصیبت میں، مشکل میں گزاری ہوگی، جب جنت کے اندر اس کو ایک غوطہ لگوا کر باہر نکالا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ اے میرے بندے بتلا دنیا کے اندر تو نے کبھی کوئی مشکل پریشانی دیکھی ہے؟ وہ کہے گا لا ربی، لا ربی، کہ میرے رب میں نے تو کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کہ مجھے تو کوئی غم نہیں آیا دنیا کے اندر، دنیا کے اندر مجھے کوئی مشکل آئی نہیں ہے، پوری زندگی بڑے اطمینان اور سکون سے گزار کے آیا ہوں، کہ ایسی جنت ہے اللہ تبارک و تعالی کی۔ پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وہ شخص کہ جس کے لیے جہنم کا اعلان کر دیا جائے گا، وہ ایسا شخص کہ جس نے دنیا کی ہر سہولت حاصل کی ہو، دنیا کی ہر آسائش و آرام والی چیز اس کو میسر ہو، دنیا کی ہر بلندی کو اس نے حاصل کیا ہوگا، لیکن جب جہنم کا ایک غوطہ لگوا کر اس کو باہر نکالا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ اے میرے بندے کیا تو نے دنیا کے اندر کبھی کوئی سکھ دیکھا ہے، کوئی سکون ملا ہے تجھے؟ تو وہ کہے گا لا ربی،
یا رب میں نے دنیا کے اندر کبھی سکون کو دیکھا ہی نہیں ہے کہ میں نے پوری زندگی مشکلات کے اندر گزاری ہے، ایسی ہے رب کی جہنم۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کامیابی کا حقیقی معیار یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمہیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب لوگوں کی جو صفات بیان کی ہیں کہ رب کائنات نے قرآن کے شروع کے اندر، آپ الف لام میم سے پڑھیں، سورۃ البقرہ کو شروع کریں، اس کی پہلی چند آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب لوگوں کا، جو کامیاب لوگوں کے اوصاف ہیں، جو صفتیں ہیں، ان کو بیان فرمایا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ وہ بندے، وہ لوگ کامیاب ہیں جو میں رب کی ذات پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ وہ لوگ کامیاب ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ کامیاب ہیں کہ جو اپنی زندگی کو میرے پیغمبر کی اتباع کے اندر گزارتے ہیں، میرے پیغمبر کی ذات پر، میرے پیغمبر کی بات پر ایمان رکھنے والے ہیں کہ جہاں میرے پیغمبر کی ذات آ جائے اس کے بعد کسی اور کی ذات نہیں ہے، اور جہاں میرے پیغمبر کی بات آ جائے اس کے بعد کسی اور کی بات نہیں ہے، اس چیز پر ایمان رکھنے والے، آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے، تمام نبیوں رسولوں کے اوپر ایمان ہے ان کا، آخرت کے دن پر ایمان ہے، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ رب کائنات نے تمام صفات کو گنوانے کے بعد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کامیاب لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے اندر گزارتے ہیں، جو اپنی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں، وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، کہ وہ لوگ جو توبہ کرنے والے ہیں، جو اپنے گناہوں سے مڑ جانے والے ہیں، توبہ کر کے رب سے معافی مانگنے والے ہیں اور رب کی ذات پر پختہ یقین رکھنے والے ہیں، میرے پیغمبر کی ذات پر ایمان رکھنے والے ہیں، میرے پیغمبر کی ہر بات پر ایمان رکھنے والے ہیں کہ یہ حق ہے، سچ ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک اعمال کرنے والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، تہجد ادا کرنے والے ہیں، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، رب کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، مفلحین یہی لوگ حقیقی معنوں کے اندر کامیاب ہونے والے ہیں۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ہمیں ان لوگوں کی صف میں کھڑا کر دے کہ جن کو رب اپنے پیغمبر کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب کرے گا، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، کہ جن لوگوں کو پیارے پیغمبر علیہ السلام کا جنت کے اندر ساتھ ملے گا، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی رفاقت ملے گی، جنت میں داخلہ ملے گا، اور رب کی جو ہے وہ جنت کے اندر رب کے دیدار کے حقدار ہوں گے وہ لوگ، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہیں جو میرے اللہ اور میری اطاعت کے اندر اپنی زندگی کو گزارنے والے ہیں، کہ جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کرنے والے ہیں، آپ کی اتباع کے اندر اپنی زندگی کو گزارنے والے ہیں، وہی حقیقی معنوں کے اندر کامیاب ہیں، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، جو اپنی نفس کی باتیں مانتے ہیں، جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بات کو پسے پش ڈال کر اپنی من مرضی کرتے ہیں، قرآن کو چھوڑ کر جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایسے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز ومن يصرف عنه يومئذ فقد رحمه
وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ کہ جس سے کل قیامت کے دن عذاب کو ہٹا لیا گیا، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہوگی اس پر، اور وہی حقیقی معنوں کے اندر کامیاب ہے۔ اور رحمت رب کی اس پر ہوگی کہ جو اپنی زندگی کو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کے دائرے کے اندر گزارے گا، کل قیامت کے دن اسی شخص کے اوپر رب کی رحمت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اپنے زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کے شب و روز لیل و نہار گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے ایمان کی حالت میں، اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی موت دے میدان جہاد کے اندر شہادت کی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة